بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے ایک اور پروگرام کو لے کر ڈاکٹر ہلال نقوی اور اصغر مہدی رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین آج تذکرہ ہوگا علامہ جمیل مظہری کا، جناب آل رضا کا اور جناب نسیم امروہوی کا. ان تینوں شعراء کرام کو جدید اردو مرثیے کا معمار تسلیم کیا جاتا ہے. آئیے ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان تینوں بڑے نامور مرثیہ نگاروں سے ان کی صحبت کیسی رہی. جی ہلال بھائی. جی شکریہ جناب اصغر مہدی صاحب. دیکھیے آپ نے یہ تین شخصیات کا تذکرہ کیا. میری ایک کتاب کیا بلکہ کتابچہ میں نے انٹرویو کیے تھے ایک زمانے میں جوش ملی آبادی سے، جناب نسیم امروہوی سے اور جناب آل رضا سے. تو ایک کتابچہ سا شائع کیا تھا جدید مرثیے کے تین معمار. وہ صرف انٹرویو تھا، لیکن چونکہ جوش صاحب پر تو آپ بات کرتے رہے اور جوش صاحب پر بڑا ذکر آپ نے بھی اپنے موجودہ فروغ مرثیہ والے پروگراموں میں کیا ہے، تو اچھا کیا آپ نے کچھ کہ جمیل مظہری، نسیم امروہوی اور آل رضا پہ بات ہو جائے. دیکھیے ہر آدمی اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے. جو نجم افندی کو معماروں میں لیتے لیکن بڑے معمار ہیں وہ. بالکل. خود نسیم امروہوی صاحب کا بیان ہے مجھ سے کہ ہم نے نجم کے نوحوں پہ ماتم کیا ہے اپنی نومبری میں. تو بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑی باتیں ہیں. لیکن دیکھیے نجم اور جوش صاحب میں فرق ہے. بات آگے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طاقتور آدمی جب کہتا ہے کہ در مڑ جاؤ تو سب مڑ جاتے ہیں. تو جوش صاحب بڑے بھاری آدمی تھے. انہوں نے جب جدید آہنگ لے کر آئے تو سب فضا تبدیل ہو گئی. چلیے آئیے آپ جیسے کہہ رہے ہیں جمیل مظہری، آل رضا اور نسیم امروہوی کی بات کرتے ہیں. یہ کہہ کے آپ نے ایک اچھی بات اور بھی آغاز کیا کہ جمیل مظہری ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور نسیم امروہوی اور آل رضا پاکستان کی. تو یوں یعنی مقصد یہ ہوا کہ اس گفتگو میں آپ پورے بر صغیر کو لینا چاہتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جمیل مظہری کی شناخت مرثیہ نہیں ہے. آل رضا اور نسیم امروہوی دونوں کی شناخت مرثیہ ہے. جمیل مظہری مرثیے کے شاعر نہیں تھے. جمیل مظہری تو نظم کے بڑے شاعر ہیں اور یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جوش صاحب قدردانوں میں ہیں جمیل مظہری کی. اور جوش صاحب کے دو خط چھپے ہیں جمیل مظہری کے نام. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے علامہ کیا حال ہے تمہارے. وہ ان کو علامہ کہتے تھے جمیل مظہری کو. انتہائی سنجیدہ، انتہائی شائستہ. میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو 1980 میں لکھنؤ اور امروہہ کے سفر پہ نکلا 80 میں. مجھے یہ پتہ نہیں تھا. حیرت ہے کہ ڈاکٹر محمد رضا کاظمی وہاں جا رہے ہیں. اچھا. چنانچہ وہ اسٹیشن پہ مجھے ملے. اٹاری اسٹیشن کہلاتا ہے کیا، جہاں ہم دونوں ٹرین میں تھے. بڑی حیرت ہوئی. تو خیر میں نے ان کو کہا کہ میری یہ چیزیں آپ جمیل مظہری کو پہنچا دیجیے. وہ بہار جا رہے تھے. جمیل مظہری کے رشتے میں نواسے ہیں محمد رضا کاظمی صاحب. اچھا. اسی خاندان کے ہیں. نواسے بہت قریبی رشتہ ہے. تو میں امروہہ میں تھا اور افسوس مجھے ہوا کہ جمیل محمد رضا کاظمی کا ایک ارجنٹ خط تار ملا. مجھے خط تھا اور نے لکھا تھا کہ ہلال تمہاری کتابیں جو ہیں، تمہارے سوالات جمیل مظہری کے سرانے رکھ کے رہ گئے اور وہ انتقال کر گئے. جب ان کا انتقال ہوا تو میری کچھ تحریریں ان کے پاس تھیں. تو وہ میں نے کوٹ بھی کیا ہے محمد رضا کاظمی کی ایک خط کو اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں. خیر جمیل مظہری نظم کے بڑے مضبوط شاعر، غزل بڑی جاندار کہنے والے. بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل کو ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. کیا کہنے میں. تو بڑے لیکن جوش صاحب کا ایک جدا انداز تھا. اور جمیل مظہری بہت بعد میں مرثیے کی طرف آئے اور انہوں نے اس کو شاید پڑھا بھی اس طرح نہیں. وہ بھی کیونکہ طبیعت میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی مطلب یہ کہ جھیپے اور ایک کو گوشے میں رہنے والے آدمی تھے کہ سامنے نہیں آتے تھے. خود ان کے بھائی رضا مظہری نے یہ بات لکھی ہے اور ہمارے جوش صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہیں پکڑ کے لائیے، تخت پہ بٹھائیے تو کچھ کلام سنا دیں گے. جی سائیکولوجیکل اصطلاح میں اسے انٹروورٹس کہتے ہیں. اچھا آپ نے اور اس کی توضیح کی. اچھا جمیل مظہری کا تھا کہ سنجیدگی فکر میں تو ان کے مرثیے شروع میں جب مرثیے شروع کیے تو یہی پر ہے
عشق کیا ہے غم دنیا سے رہا ہو جانا. کیا کہنے بھائی, یعنی دیکھیے پہلا ہی مصرع ہے اور دیکھیے غالب سے قریب ہو گئے. بہت قریب ہو تو جمیل مظہری کیا غالب کہا جاتا ہے کہ غالب سے بہت متاثر ہیں. دیکھیے 2 مصروں میں تو انہوں نے پوری فاصلہ طے کر گیا. عشق کیا ہے غم ہستی سے رہا ہو جانا اور رہا ہو کے گرفتار بلا ہو جانا. اور رہا ہو کہ گرفتار تو بلا مطلب ہو یہ جانا. جمیل مظہری کے یہاں اگر ان کو کراچی جیسا پلیٹ فارم ملتا, اور ہماری اس بات کی ایک یہاں پہ وہ ہو جاتی ہے گواہی اور تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہاں پلیٹ فارم نہیں تھا کوئی اتنا بڑا. جی جی تو جمیل مظہری نے یہ مرثیے لکھے اور ان تمام مرثیوں کو ایک بہت اچھا کام کیا ڈاکٹر صفدر حسین نے, اسے یہاں پہ ایڈٹ کیا. جی عرفان جمیل, وجدان جمیل, بالکل. یہ 2 کتابیں آئیں اور سارے مرثیے انہوں نے اس میں کیے. مجھے ڈاکٹر محمد رضا کاظمی کے توسط سے ان کے کاموں کی اطلاع ملتی رہتی تھی. 80 میں انتقال کر گئے تھے وہ, اور ایک بڑا نام سامنے سے چلا گیا. اچھا, آپ میں اور ان میں ایک مواصلت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر بند کا تیسرا مصرع جو ہے وہ غیر مقید ہے, اور ان کی شاعری میں بھی ہے, آپ کی شاعری میں بھی ہے, اور پاکستان میں اس طرح مرثیہ لکھنے والے آپ کی تقلید میں ہیں. تو یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے ایسا وہ میں سن 80 میں, یہ 80 جو ہے نا میرا پیک کا وقت تھا, میں پی ایچ ڈی کا مقالہ مطلب آخری دور میں لے کے آ رہا تھا. اس زمانے میں مجھے جب یہ پتہ چلا کہ چونکہ میں سب کے مرثیہ بھی گفتگو کی آل رضا کے مرثیے جمع کر رہا ہوں, نسیم روی صاحب کے, کہ ان پہ کام کر رہا ہوں. آل رضا کے گھر حاضر خدمت ہوا اور ان سے گزارش کی کہ بھئی آپ کے نوادرات مل جائیں. نسیم روی صاحب کے تو گھر میں جا کے بیٹھا کرتا تھا. یہ سب جوش صاحب نے موجود و فکر مرثیہ جو مجھے دیا, جی جی بالکل, وہ دیا. اور جمیل مظہری کی چیزیں نہیں ملتی تھیں, تو میں اس کی تلاش میں تھا, تو ان کا ایک مرثیہ میری نظر سے گزرا, اور انہوں نے اس میں تیسرے مصرعے کی رعایت کے ساتھ لکھا. مجھے ذرا سا محسوس پڑھتے ہی مجھے کیوں لگا کہ ایسے میرے اندر یہ بند گونج رہا ہے. مجھے اچھا لگا, مجھے لگا ایک کھلی فضا ہے, کنیکشن ہو گیا. ہاں, کہ یہ تیسرے مصرعے میں گنجائش میرے نزدیک گنجائش پیدا کی, اور اصل طبیعت محمیز ہونے کی وجہ ربائی کی طاقت تھی. بالکل. میں کہتا ہوں آپ ربائی کے جو 4 مصرعے ہیں, کوئی ربائی لے لیجیے, کیا مرتبہ سلطان حجازی کا ہے, اور آپ کو آپ زیادہ حافظہ آپ کا اچھا ہے, سجدے کا نشان دیکھ کے کہتے تھے ملک, نیزے پہ یہ سر کسی نمازی کا ہے. بالکل. تو اب یہ باقاعدہ بحث کے یہ تیسرا مصرع جو ہے, ایک ربائی نے اس میں جان پیدا کر دی. کیا صرف مسلمانوں کے پیارے حسین, چرخ نوع بشر کے تارے حسین, آپ تو پھر قافیہ لگا لیجیے, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. لینے دو. تو یہ شاید جمیل مظہری اس سے انسپائر ہوئے. اب یہاں میں ایک بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ تحقیق کا آدمی تھا. جب میں نے مزید کرے تھا تو پتہ چلا کہ نون میم راشد نے سب سے پہلے اس حیث میں ایک نظم لکھی تھی رخصت, جو ان کے مجموعے ماورا میں ہے, جو 1940 میں شائع ہوا تھا. تو سن 40 میں ماورا میں یہ نظم شائع ہوئی ہے, ان کی نظم رخصت, اور ایک رومانی نظم ہے. انہوں نے یقیناً توڑ کے مصرع لکھا. جمیل مظہری کے سامنے یہ تھا نہیں تھا نہیں کہا جاتا, کوئی یقین نہیں, وہ ربائی تھی. میرے سامنے جمیل مظہری ضرور تھے. تو انہوں نے اس کو لکھا, میں بڑا متاثر ہوا اس سے, اور میں نے 80 کے بعد مسلسل مرثیے لکھے. اور دیکھیے میرے ایک تو مرثیے کا سفر ہے 70 سے 80, بہت مرثیے لکھے, ایک ساتھ میں 3 مرثیے لکھتا تھا. لیکن 80 کے بعد جو ہے میرے مرثیے میں ٹھہراؤ آیا, اور میں نے پھر تمام مرثیے غیر مقید کر کے لکھے. یہاں اس کی ایک جو طریقہ ہوتا ہے کہ مخالفت بھی شروع ہوتی ہے. ہمارے ایک محبت کرنے والے میشر لکھنوی اچھا شعر کہتے ہیں, بہت اچھا ناول لکھتے ہیں میشر لکھنوی جو ہے. میشر لکھنوی نے مجھ سے کہا بھائی ہلال صاحب یہ لنگڑا مرثیہ ہے. تو میں نے چلیے میں اس کو قبول کر, لیکن میں نے کہا لنگڑے آم کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا. تو خیر, لیکن ایک بات اصغر صاحب کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی کوئی تائید میں نہیں کر رہا, یہ خدا مجھے معاف کرے کہ میں اتنے بڑے شاعر کا نام دے رہا ہوں. جمیل مظہری اس بے پناہ طرح اس کو پھیلا نہیں سکے. میں ڈنکے چوٹ پہ کہتا ہوں جو میں نے پھیلایا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ محسن احسان کہتے ہیں, یہ نصیر ترابی کہتے ہیں, یہ عبید اللہ علیم کہتے ہیں,
یہ میشر بدایونی کہتے ہیں, یہ تابیز دل بھی کہتے ہیں کہ چپے چپے میں نے اس کو پڑھا. اور میں یہ کہتا ہوں, جو میں اس پہ ایک بات کہتا ہوں, میں نے کہیں کسی کو رکتے ہوئے نہیں دیکھا. بالکل. تحت اللفظ, خواہ آپ تحت اللفظ پڑھنے والے وہ شاید بتائیں گے کہ اس میں کیا ایک جھول آیا, لیکن مسلسل پڑھا. کینیڈا میں, امریکہ کے علاوہ ہر جگہ میں نے مرثیے پڑھے, ناروے, کینیڈا, سعودی عرب اور کویت اور ہندوستان, اور ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھے اور خوب فضا بنی. لوگ تو یہ بھول جاتے تھے بعد میں, کہہ رہے یہ کیا ہو گیا. تو وہ اس میں وہ چیز آئی. تو پھر میرے ہمارے دوست فراست رضوی نے ایک جگہ لکھا کہ بھئی یہ مرثیہ تو آگے نہیں چلا. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. 10-12 مرثیے نگاروں تو میں جانتا ہوں, انہوں نے مرثیے لکھے ہیں. بالکل. ابھی تازہ ایک مرثیہ ایک ہزارہ کے ایک شاعرہ ہیں ذکیہ بہروز, انہوں نے 30 مصرے کی رعایت کے ساتھ لکھا. جمیل مظہری کے خاندان کی تصویر فاطمہ, جی ان کے پورے مرثیے کا مجموعہ آیا 30 مصرے کے ساتھ. تو بہت لوگوں نے اس پہ کام کیا. یہ ایک بحث الگ ہے, لیکن یہ آپ نے اچھا کیا کہ بحث کہیں اور نہ چلی جائے. پاکستان میں نسیم مروی اور آل رضا نے یہاں جو مرثیے کو پھیلایا, وہ جمیل مظہری کا معاملہ دوسرا تھا. ایک تو وہ کراچی نہیں تھا, بالکل. ان کا مرثیہ ادبی طور پہ اس طرح سامنے آیا. بالکل. چلیے وہ نہ پھیلا سکے, ان کی اس حیات کو میں نے فروغ دے دیا. بالکل. میرے بعد احمد نوید بہت اچھا لکھتے ہیں. احمد نوید اور کئی لڑکے سامنے آئے جنہوں نے, احمد نوید تو بالکل نوجوان تھے اس وقت, انہوں نے پھر اسی رعایت کے ساتھ مرثیہ لکھا. آپ نے تو باقاعدہ جمیل مظہری صاحب کے مرثیے بھی ایڈٹ کیے ہیں. ہاں. اور جمیل مظہری کے مرثیے کے نام سے ہلال بھائی کی کتاب ہے جو کہ سامنے آ چکی ہے, جس میں باقاعدہ جمیل مظہری صاحب کے مرثیے جو ہیں وہ آپ نے ایڈٹ کیے. کیونکہ اصغر صاحب آپ نے یہ 3 نام لیے تھے, آل رضا, نسیم روی. جمیل مظہری کے برعکس کراچی میں آل رضا اور نسیم روی نے بڑا پھیلایا مرثیے. جی بالکل. آل رضا پہلے مرثیہ نگار ہیں. نسیم روی صاحب خیرپور میں رہتے تھے. شان الحق حقی نے اردو ڈکشنری بورڈ کے لیے, اردو لغت بورڈ کے لیے, ترقی اردو بورڈ کے لیے نسیم صاحب کی خدمات یہاں کر لیں تاکہ لغت سازی. نسیم صاحب یہاں آ گئے, رنگ بدل گیا, کل پاکستان فروغ مرثیہ بن گیا اور ایک گڑھ بن گیا. آل رضا نے 20 مرثیے لکھے. جی. ان کی مرثیوں کی پہلی جلد جو ہے وہ مطلب پروفیسر قرار حسین نے شائع کی تھی. اب دوسری جلد ان کی آ رہی ہے, آپ دیکھیں گے وہ فروغ مرثیہ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے شائع ہوگی. تو ایک تو یہ آل رضا کا. نسیم روی, ہوا یہ کہ نسیم روی آل رضا کی موجودگی سے کراچی میں مرثیے کا بڑا فروغ ہوا. نسیم روی صاحب نے بہت مرثیہ لکھا ہے. جی بالکل. اور وہ خاص کلاسیکی انداز کے آدمی بھی تھے اور جدید بھی طرز تھا ان کے. ان کے مرثیے, ان کے صاحبزادے سید وسیم حیدر جو کہ کینیڈا میں رہتے ہیں, انہوں نے نسیم روی صاحب کا ایک ادارہ بھی بنایا ہوا ہے, اور وہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ یہ مرثی جو ہیں ان کو فروغ حاصل ہو. تو یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے, وہ کر رہے ہیں. ان کے بڑے بیٹے قسیم حیدر مرثیے کے شاعر ہیں, مرثیہ لکھتے ہیں, چھٹی پشت کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ وہ شمیم روی اور برجیس اور یکتا اور نسیم روی اس طرح کی نسل آتی ہے. لیکن ان کا دیکھیے اتنا کنٹریبیوشن ہے ان دونوں آدمیوں کا کہ پورے گفتگو کئی پروگراموں میں ان کے بارے میں کی جاتی ہے. جی بالکل. نسیم صاحب کی اب تازہ ایک جلد آ گئی ہے, ان کی 2 جلدیں شائع ہوئی تھیں. ایک تازہ جلد ان کی کراچی سے شائع ہوئی ہے اور میں نے ایڈٹ کی ہے. ان کے اس میں 25 مرثیے ہیں اور اس میں تفصیلات تمام مرثیوں کی دے دی ہے. نسیم امروی کے مرثیے اس کتاب کا عنوان ہے, جو کہ نسیم امروی فاؤنڈیشن ٹورنٹو کینیڈا کے زیر اہتمام شائع ہوئی ہے, اور یہاں پہ کراچی میں آپ کو بک سٹالز پہ مل سکتی ہے. تو یہ تھا کہ نسیم امروی صاحب کے یہاں ایک لغت سے کیونکہ ربط ہے, تو انہوں نے مرثیے کو ایک نئی زندگی دی. جی بالکل. بڑے عالم و فاضل آدمی تھے. جی بالکل. اور ان کے لیے پروفیسر مصطفیٰ حسین نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا. وہ کہتے ہیں وہ جدید و قدیم کے درمیان ایک پل ہے. بالکل. ان کے لیے پل ہے. ان کا قدیم آہنگ بھی ہے, وہ قدیم آہنگ سے بھی لکھتے ہیں. بالکل. اور ان کا مرثیہ جو میر انیس پر ہے لاجواب مرثیہ ہے, بہت لاجواب. اور انیس اور دبیر کے بارے میں ان کا لکھا ہوا بند جو ہے انیس کون خدیو سخن خدائے سخن. تو دیکھیے وہ انیس و دبیر کی بھی عکاسی کر رہے تھے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا دیکھیے نسیم امروی اور آل رضا میں ایک ادبی مارکا آئی تھی, لیکن یہ وہ نہیں تھی جو کہ آج کے ہمارے اس دور میں جنم لے لیے. تعمیری تھی. ہاں تعمیری تھی. نسیم امروی انیس و دبیر میں ایک مارکا تھا, وہ مارکا بہت سود مند ثابت ہوا. جی ہاں, وہ تعمیری تھا.
اب وہ شبلی نے کیا لکھا المیزان میں نظر عثمان فوق کیا کہتے ہیں وہ بحثیں الگ ہیں، اور یہ مارکہ نسبت دبیر نیئر مسعود تک آ جائیے. لیکن اس سے یہ ہوا کہ یہ بہت صحت مند تھی. یہ خواہ لوگ اس کے بارے میں افواہیں پھیلاتے. آل رضا اور نسیم امروی ایک دوسرے سے بڑی محبتیں تھیں. آل رضا نسیم امروی صاحب کے گھر آئے تھے کسی ضروری کام سے. میں گواہ ہوں کہ نسیم صاحب بہت شاید ان کو اپنے بیٹھنے کے لیے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن نیچے اتر کے ان کو لینے گئے. اسی طرح آپ کی طرح آل رضا کے انتقال پہ نسیم امروی نے شخصی مرثیہ کہا، اس میں آل رضا کی پورا تذکرہ ہے، ان کی باتیں ہیں. تو مطلب فروغ مرثیہ بھی تھا، فروغ تہذیب بھی تھا. یہ ہے. مگر اب اس دور کو اگر آگے لے کر چلیں، اور ظاہری بات ہے ایک پروگرام میں ہم ان 3 جیت مرثیہ نگاروں کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ ایک مزید ایک اور موضوع کو میں یہاں پہ سامنے لانا چاہوں، اور وہ ہے خواتین مرثیہ نگار. کیونکہ ہم نام تو لیتے ہیں، روپ کماری کی مثال لے لیجئے، پھر آپ نے تصویر فاطمہ صاحبہ کا ذکر کیا. اس کے علاوہ خواتین مرثیہ نگاروں کا اگر آپ تعارف کرا دیں ہلال بھائی. ایک بات یہ اصغر بھائی صاحب، خواتین مطلب یوں خواتین نہ کہیے، شاعرات کہہ دیجیے، جی ان کے ساتھ بڑی ذاتی ہے کہ وہ مردوں کے میں آ کے مرثیہ پڑھ نہیں سکتی. ظاہر نہیں پڑھتی. خواتین میں پڑھتی ہیں تو خواتین مجھے معاف کریں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، لیکن ان کی ادبی سطح عموماً وہ نہیں ہوتی، وہ محفلوں میں نہیں جاتی. وہ تو چاہتی ہیں بھائی درود پڑھا جائے اور اچھے خیالات ہوں، تعریف و مدح کا پہلو ہوں. تو اس لیے ان کو وہ میں نے ابھی کہا تھا اپنے بارے میں کہ فضا نہیں ملی. جی بالکل. آپ نے روپ کماری کا نام دیا، اور آہستہ آہستہ میر ایسی خواتین، امروئی کچھ خواتین تھیں، لیکن کچھ جم نہیں سکی. ہمارے یہاں جن کا شعری مجموعہ آیا وہ تصویر فاطمہ ہے، علامہ جمیل مظہری کے خاندان سے. اردو ادب کی ایم اے تھی، ہیں ماشاءاللہ موجود ہیں، کراچی میں رہتی ہیں، اور انہوں نے آزاد طرز کے مرثیے بھی لکھے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں سامنے. اور کئی لوگوں کے نام ہیں. ابھی حال ہی میں ہزارہ کی ذکیہ بہروز ہیں، انہوں نے بھی مرثیہ لکھا ہے. تو لیکن شاعرات کے ساتھ وہ دقت بہت سخت ہے کہ انہیں مرثیہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. لکھنؤ کی پروین بانو پروین بھی ہیں، انہوں نے بھی اچھے مرثیے کہے ہیں وہاں لکھنؤ تو یہ ایک پورا اس پر کام ہونا چاہیے. اچھا یہ بتا دوں آپ کو کہ بے شمار ہماری شاعرہ ہیں، انہوں نے سلام بہت لکھے ہیں. جی بالکل. کشور ناہید بھی اس میں آ جاتی ہیں، پروین شاکر بھی آتی ہے، شاہدہ حسن انتہائی اچھا لکھتی ہیں. شاہدہ حسن تو آج کل ٹورنٹو جاتی رہتی ہیں، ان کے بیٹے وہاں پر ہیں، بہت اچھے. دیکھیے یہ بھی ایک گفتگو ہونی چاہیے کہ اس کو مائنس نہیں کر سکتے کہ سلام کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. جی بالکل. اور اس میں کتنا انہوں نے حق ادا کیا، بہت عمدہ سلام ہے. تو پروین شاکر کا تو ایک پورا مضمون ہے نجم افندی کی پرکھ کے بارے میں. تو ان شاعرات کا، ان کریٹیو لوگوں کا بھی ذہن ہے جس کو پڑھنا چاہیے، جن پر بات ہونی چاہیے. جی بالکل. ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کے ساتھ یہ پروگرام یادگار ہے، کیونکہ یہاں پر ہم صرف جدید مرثیے پر بحث نہیں کر رہے بلکہ کلاسیکل مرثیے کو بھی دیکھ رہے ہیں. مرثیے اور ادب کی بات بھی کی جا رہی ہے، مرثیے اور عزاداری کی بات بھی کی جا رہی ہے. ناظرین، جناب علامہ جمیل مظہری، مولانا نسیم امروہوی اور سید آل رضا جیسی شخصیات کا احاطہ اس پروگرام میں کرنا قریباً ناممکن تھا، مگر کوشش یہ کی گئی کہ آپ کو ایک طرح سے ان عظیم ہستیوں کا تعارف کرا دیا جائے. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ان ہستیوں کے بارے میں مزید تذکرہ کیا جائے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.